حسین علیہ السلام کا قافلہ مکے سے 500 کلومیٹر دور جا چکا ہے اور کوفے کی طرف سفر جاری ہے۔ کوہ ذوق و صوم کے قریب 1000 گھڑ سوار فوجی حر ابن یزید ریاحی کی سپہ سالاری میں قافلے کا راستہ روکتے ہیں۔ امام علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو وہاں اترنے کا حکم دیتے ہیں، اپنے اصحاب سے کہتے ہیں کہ خواتین کے لیے خیمے نصب کریں۔ حر کے سپاہیوں کی تھکاوٹ کو دیکھتے ہوئے امام علیہ السلام اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں، سب کو سیراب کرو اور ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلاؤ۔ امام سے جنگ کرنے کے لیے آنے والی فوج کے ساتھ امام علیہ السلام کا سلوک یہ تھا کہ اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ ان لشکریوں کو سیراب کریں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلائیں۔ اس میں ہمیں اعلیٰ اخلاقی اقدار نظر آتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا اخلاق دشمن کے ساتھ سلوک میں اسلامی نقطہ نگاہ کو بیان کر رہا ہے، جو ایک بنیادی قدر پر استوار ہے، یعنی ایک ایسی انسانی قدر جس میں ہویت اور اس کی بلند تر حیثیت کو بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا۔ صحیح راستہ وہ حق اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ مقصد و وسیلے کی توجیہ پیش کرتا ہے، یعنی مقصد تک پہنچنے کے لیے ہر ذریعہ اپنایا جا سکتا ہے۔ حربن یزید ریاحی نے پہل کوشش کی کہ اس حقیقت کو کمزور اور متزلزل کرے اور اس میں تاخیر کرے، لیکن امام حسین علیہ السلام ان کے ساتھ انتہائی محبت اور شفقت سے پیش آئے، اسے اور اس کے آدمیوں کو پانی پلایا کہ جسے 10 محرم کو ان امام اور آپ کے اہل بیت و اصحاب کے لیے بند کر دیا گیا۔ جب آپ آئمہ کی شناخت کا ارادہ کریں اور کربلا کے سارے واقعات کو پڑھیں، اس حیران کن صورتحال کا سامنا کرتے ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک انسان الہی صفات کا حامل ہونے کی خواہش کر سکتا ہے اور درجہ کمال کو اپنے اندر مجسم کر سکتا ہے، اور اس کمال کو جیسے ہر انسان چاہتا ہے ویسے ہی ممکن بنا کر پیش کرے۔ آدھا دن گزر گیا ہے اور نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہے۔ امام علیہ السلام حر سے فرماتے ہیں، اے حر، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے ہمراہیوں کے ساتھ نماز پڑھو اور میں اپنے اصحاب کے ساتھ نماز ادا کر لوں؟ حر نے جواب دیا، نہیں، میں اور میرے ساتھی بھی تمہاری اقتدا کریں گے۔ امام علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور قافلے کے لوگ لشکر حر کے ساتھ مل کر صفوں کو درست کرتے ہیں۔ جنگ میں اور اس سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے کردار کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں 3 ماخذ قرآن کریم، سیرت پیغمبر اور سیرت امیر المومنین سے استفادہ نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں ظاہری طور پر اور اخلاقی لحاظ سے امام علی کے جیسا قرار دیا جاتا ہے۔ اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت میں ایک طرح کی کشش تھی۔ امام کی شخصیت میں ایک روپ تھا، ان کے گفتار و کردار کے باعث شخصیت میں کشش پائی جاتی تھی۔ اس طرح کہا جاتا ہے کہ آپ ایک نیک سیرت اور محبوب انسان تھے، یہی چیز باعث تھی کہ امام دلوں پر اثر رکھتے تھے۔ نماز کے بعد امام حسین علیہ السلام نے حر کے سپاہیوں کے سامنے اتمام حجت کی اور انہیں حق و حقیقت کی طرف دعوت دی۔ ان کی طرف سے لکھے گئے خطوط کا حوالہ دیا، پھر خطوط سے بھری ہوئی بوری کو زمین پر پھیلا دیا اور فرمایا، یہ وہ خطوط ہیں جو تم میں سے اکثر کوفیوں نے میرے نام لکھے اور مجھے بھیجے ہیں۔ حر اور اس کے کچھ ساتھی آگے آتے ہیں اور خطوط کو کھول کر دیکھتے ہیں اور کہتا ہے، اے ابا عبداللہ، ہم ان میں سے نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو خط لکھے ہیں، مجھے دستور ملا ہے کہ میں آپ کو ابن زیاد کے حوالے کروں۔ امام علیہ السلام تبسم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، اے حر، کیا تم جانتے ہو کہ موت تم سے بہت قریب ہے؟ لہٰذا جب لشکر حر کا سامنا کرتے ہیں، اس وقت تک ظاہری طور پر امام نہیں جانتے کہ کوفی اپنے کہے پر باقی ہیں یا نہیں۔ فرمایا، انہوں نے یہ خطوط لکھے ہیں اور مجھے دعوت دی ہے، اگر اس طرح جیسا خطوط میں لکھا ہے یہ نہیں ہے
اور ان کی نظر مکمل طور پر بدل گئی ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ یہ امام حسین کی شخصیت تھی کہ انہوں نے اپنی اس شخصیت کے ساتھ باطل کا مقابلہ کیا۔ امام حسین نے اپنے عظیم انقلاب، دینی و انسانی انقلاب کے ذریعے مانند خورشید طلوع ہوئے، کیونکہ امام حسین نے انسانیت کے لیے قیام کیا۔ اس سے پہلے کہ اپنے قبیلہ و عشیرہ کے لیے اٹھیں، وہ انسانیت کے لیے آئے، یا مذہب کے پیروکاروں یا تفکر و نظریہ کے پیروکاروں کی خاطر قیام کریں۔ نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ انسانیت کے لیے آئے۔ اگر ہم نفسیاتی اور اخلاقی حوالے سے دیکھیں تو یہ بات میرے لیے بہت واضح ہے کہ مذاکرات کی تشریحات اور سب سے اہم وہ واقعات جو جنگ کے بعد وقوع پذیر ہوئے، ان سب سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یزید کے لشکر میں بہت سے سپاہی حسین سے جنگ کرنے پر راضی نہ تھے۔ عام سپاہیوں میں کوئی جذبہ نہ تھا، حتیٰ بعض سپہ سالاروں نے واضح طور پر کہا تھا کہ اس سے بہتر راہ حل تلاش کریں، اس سیاسی مشکل کے حل کے لیے اس سے ہٹ کر کوئی اور راہ حل نکالیں، ایسا راستہ جو ایک اہم اور معتبر شخصیت، وہ بھی امام جیسی شخصیت پر حملہ کرنے یا انہیں قتل کرنے کے علاوہ ہو۔ اس بنا پر میرا خیال ہے کہ واقعات سے واضح ہوتا ہے کہ نفسیاتی اور روحی طور پر عسکری جذبے کے اعتبار سے یزیدی فوج بہت کمزور تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے قافلے کی طرف رخ کر کے فرمایا، عورتوں کی مدد کریں تاکہ وہ سوار ہو سکیں۔ قافلہ چلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ہر کے لوگ آگے آتے ہیں اور قافلے کا راستہ بند کر دیتے ہیں۔ امام علیہ السلام تلوار کے دستے پر ہاتھ بڑھاتے ہیں اور ہر کو للکار کر کہتے ہیں، تمہاری ماں تمہارے ماتم میں بیٹھے، تمہاری کیا نیت ہے؟ ہر جواب دیتا ہے، خدا کی قسم، آپ کے سوا اگر عرب میں سے کوئی اور مجھے یہ بات کہتا تو میں اسے جواب دیتا، لیکن میں آپ کی والدہ کو سوائے نیک اور بہترین الفاظ کے ذکر نہیں کر سکتا۔ مجھے آپ کے ساتھ جنگ کرنے کا دستور نہیں ہے، اس لیے میں ہر صورت آپ کے ہمراہ ہوں تاکہ آپ کو والی کے حوالے کروں۔ اگر کوفہ جانے کا ارادہ نہیں رہا تو کسی دوسرے راستے پر چلے جائیں، نیز مدینے بھی واپس نہ جائیں۔ میں بھی ایلچی کے ذریعے ابن زیاد سے نیا دستور دریافت کروں گا۔ امام علیہ السلام اور ان کا قافلہ قادسیہ سے بائیں طرف مڑ جاتا ہے تاکہ کسی دوسرے راستے کا انتخاب کریں۔ اور اس کا لشکر بھی امام علیہ السلام کے قافلے پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ اس واقعے کی تفصیلات میں جب آپ اصحاب کے متعلق مطالعہ کرتے ہیں تو ایک ہر جیسی شخصیت کو دیکھتے ہیں۔ وہ آخری شخص ہے جو امام سے ملحق ہوا ہے اور پہلا شخص ہے جس نے امام کا راستہ روکا ہے۔ اس پلٹنے کی وجہ ہے، اگر آپ اس کا بغور مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ اس کی بنیاد تربیتی مراحل میں پائی جاتی ہے۔ ایک شخص کہاں سے اٹھا اور کن مراحل سے گزرا، اس کی شخصیت میں کون سے ایسے اہم عناصر پائے جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ اس کی شخصیت کا ایک پہلو باادب ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ حقیقت میں اس دور کے لوگوں کی نسبت یہ بات حیران کن ہے کہ کیوں انہوں نے اس چیز کو قبول کر لیا۔ ایک طرف فرزند پیغمبر، نواسہ رسول ہیں جن کے متعلق خود یہ لوگ اچھی طرح شناخت رکھتے تھے، جانتے تھے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر اپنے اس نواسے سے پیار کرتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ امام مکتب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ ہے، اس کے باوجود امام کی نصرت نہ کی، انہیں ایک طرف کر دیا، اور دوسری طرف پیغمبر کا درینہ دشمن جس نے صرف ظاہری طور پر اور جان کے خوف سے کلمہ اسلام کو زبان پر جاری کیا تھا، اسے پیغمبر کی جگہ قرار دے دیا جائے۔ صبح ہو گئی ہے۔ امام علیہ السلام اور ان کے قافلے والے کچھ دیر ٹھہرنے اور نماز ادا کرنے کے بعد سفر کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ایک ایلچی پہنچتا ہے اور ہر کی طرف جاتا ہے۔ گویا ابن زیاد نے کوئی نیا حکم دیا ہے۔ کیا واقعہ پیش آنے والا ہے؟ کیا امام علیہ السلام کے قافلے کو سفر جاری رکھنے یا مدینے واپسی کی اجازت مل جائے گی؟ دراصل کوفہ سے مکے تک راستے میں بہت سی منزلیں ہیں۔ امام جہاں سے بھی گزرتے وہاں کچھ دیر توقف کرتے تھے۔ آپ عزیب اور قادسیہ کے علاقے میں کچھ دیر ٹھہرے، اور لوگ جانتے تھے کہ یہ شخص کون ہے۔ امام علیہ السلام ہر جگہ ان کے لیے دلائل بیان فرماتے تھے۔ بعض ساتھی چل پڑتے اور کچھ غیر جانبدار بن جاتے، یہاں تک کہ
ایک اہم منزل تک پہنچے، یعنی جب حر بن یزید ریاحی کا امام سے سامنا ہوا۔ تاریخ میں ہے کہ جب کچھ لوگ امام سے ملنے آئے تو حر نے چاہا کہ انہیں گرفتار کر لے، لیکن امام علیہ السلام نے اس کے ساتھ سختی سے بات کی اور فرمایا کہ یہ میرے ساتھی ہیں۔ حر پیچھے ہٹ گیا اور وہ لوگ امام کے ساتھ جا ملے۔ ابن زیاد کا پیغام یہ ہے، جس جگہ تمہیں میرا خط ملے حسین علیہ السلام پر سختی میں اضافہ کر دو، اور سوائے بے آب و گیا زمین کے انہیں کسی دوسری جگہ اترنے نہ دو۔ میں نے ایلچی کو حکم دیا ہے کہ تجھ سے الگ نہ ہو، یہاں تک کہ تم میرے حکم کی تعمیل کرو اور یہ میرے لیے خبر لے کر آئے۔ زہیر ابن قین، جو کہ حال ہی میں امام علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوئے ہیں، دشمن پر حملہ کر دینے کا مشورہ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں، یا ابن رسول اللہ، ان کے ساتھ جنگ کرنا ان کی نسبت آسان ہے جو ان کے بعد ہم سے لڑنے آئیں گے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، نہیں، میں جنگ کی ابتدا کرنے والا نہیں بنوں گا۔ مزید دینی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل عزادار حسین کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔